برادران ملت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 10 روزہ محفل میں سے 7ویں محفل کا انعقاد ہو چکا ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں گے، وہ شخصیت ایسے منصب امامت پر فائز ہے کہ جس کے پیچھے سید الشہداء امام حسین ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، جس کی خدمت میں امام حسین حاضر ہوں، جس کو امام حسین امیر المومنین کہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، شہزادہ رسول، شہزادہ بطول، جگر گوشہ علی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو پردہ خفا میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن آپ ہی کے دور میں
موجود بھی تھے اور آپ پہ بہت ظلم و ستم بھی ڈھایا۔ تو کچھ لوگ امام حسن کے ذکر کو مخفی رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ پرانی دشمنی نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وجہ سے مخفی رکھتے ہیں کہ کہیں امام حسین کا نام دب نہ جائے۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ امام ہیں جن کو امام ہم نے اور آپ نے ہی نہیں مانا، بلکہ خود امام حسین نے بھی اپنا امام مانا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بڑے بھائی یعنی امام حسن کو پکارتے تھے تو یا امامی کہہ کر کے پکارتے تھے، یعنی اے میرے امام۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو امام حسین اپنا امام کہہ کے پکار رہے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسے امام کہیں، جسے اپنا بڑا بھائی مانے، جسے منصب امامت اور خلافت کے لائق سمجھیں، اسی کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام فضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، حضرت امام حسن کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گود مبارک میں لیا اور حضرت علی و فاطمہ کو خوشخبری سنائی کہ میرا یہ بیٹا حسن تمام لوگوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرا دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کا نام اللہ کے حکم سے رکھیں گے، یعنی اس کا نام رب تبارک و تعالی بتائے گا پھر نام رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جبریل امین بولے عربی میں شبر کو حسن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام رکھنے کا ایک طریقہ دیا کہ امام حسن کا نام حسن یہ ایک بزرگ کے بیٹوں کے نام پر رکھا گیا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی یہ نبی تھے اور ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔
تو ان کے نام پر امام حسن کا نام رکھا گیا حسن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دے دیا کہ تمہیں فلم اسٹار، سپر اسٹار یا فلاں فلاں کے نام پر نام نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ امام حسن کا نام حسن رکھ دیا گیا، اور امام حسن کے داہنے کان میں اذان پڑی، بائیں کان میں اقامت پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر کے چبائی اور اس کو امام حسن کے تالو پر چپکا دیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کوئی غذا نرم سی چبا کر کسی متبرک شخصیت سے، باکمال شخصیت سے، متقی و پرہیزگار شخصیت سے کوئی نرم غذا چبوا کر اپنے بچے کے تالو پر لگا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت ہے، حضور نے ایسا فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال مونڈے گئے، اور نبی پاک نے حکم فرمایا کہ ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مونڈ کر آپ کے بالوں کے مطابق، بالوں کی مقدار وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی گئی۔ تو یہاں سے ہمیں مسنون طریقہ یہ ملا کہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو سکے تو بچے کے بال مونڈ کر اس کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، اور اس کا بہترین نام رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر کا نام نہ رکھ کر کے کسی بزرگ کے نام پر نام رکھیں۔ جب کسی بزرگ کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو ہو سکے تو چنٹو منٹو گڈو ببلو نام نہ رکھ کے آپ ایسا نام رکھیں کہ کسی بزرگ کا نام ہو، تاکہ ان کی نسبت سے اس بچے میں بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرما دیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، اور نبی پاک امام حسن کے نانا ہیں۔ نانا اور نواسے میں محبت کا انداز بھی ملاحظہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو ارشاد فرماتے تھے بچہ کہاں ہے۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے کہ نام سے نہ پکار کر اسے بچہ کہہ کے پکارا جائے تو محسوس اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو یاد فرماتے کہ بچہ کہاں ہے، تو امام حسن کو آپ کی گود میں دے دیا جاتا۔ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا بچہ کہاں ہے، تو امام حسن کو لایا گیا، حضور کی گود مبارک میں دے دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جب امام حسن آئے تو بچے کم سن عمر گود میں کھیلنے والے امام حسن جو ہی گود میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر کھیلنا شروع کر دیا۔ امام حسن کا یہ انداز کہ حضور کی گود میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کو امام حسن کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ آپ نے اسی جوش محبت میں امام حسن کا بوسہ لیا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زبان مبارک چسائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک میں حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، یعنی زبان چسائی۔ لعاب امام حسن کے حلق میں پہنچا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لعاب جو کھاری کنویں میں پڑے تو کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے، وہ لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے تو آشوب چشم کو دور کر دیتا ہے، وہ لعاب جب حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کے ڈھیلے کو صحیح کر دیتا ہے،
وہ لعاب جو ایک صحابی کے کٹے ہوئے بازو پہ لگے تو بازو کو صحیح کر دیتا ہے، اس لعاب کے معجزے اتنے ہیں کہ گنائے جائیں تو شمار سے باہر ہے، کیونکہ اس لعاب کا کمال ہی الگ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کے لعاب کا کمال اتنا ہو تو اس نبی کی ذات کا کمال کتنا ہوگا۔ اور جس لعاب سے کھاری کنویں شیریں جاں بن جائیں، جس لعاب سے دکھتی ہوئی آنکھیں صحیح ہو جائیں، اس لعاب کو امام حسن نے اپنے دہن مبارک میں محسوس کیا۔ دنیا کے پردے پہ کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آتا، اور نہ قیامت تک کوئی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ بھی ختم، نہ ہی اب کوئی نبی آئے گا کہ اس کا کوئی نواسا ہو۔ ہم پیچھے زمانے کی تاریخ اٹھائیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی یہ تاریخ نہیں ملتی کہ ان کا کوئی نواسا ہو اور انہوں نے اپنی زبان کو چسایا ہو۔ یہ کمال تو امام حسنین کریمین کو حاصل ہوا کہ نبی آخر الزمان نے اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈال کر انہیں کمال بخش دیا۔